بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتا۔ دوسری بار ڈرائیور نمودار ہوا تو خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے ویرا کو اپنی ایمانداری سے معروف کرنے کے لیے آتے ہی ادب کے ساتھ بچے ہوئے 2 پاؤنڈ اسے پیش کیے، جو ویرا نے خندہ پیشانی سے اسے بخش دیے۔ یہاں ہیروئن کا نام نہ لینا مادام، اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ اس طرف سارے ہی ہوٹل والے الکوہل کے علاوہ دوسرے نشوں سے گھبراتے ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ تمہارا ساتھی ایک طوائف کی تشدد پرستی کا شکار ہوا ہے اور گھر جانے سے پہلے آرام کرنا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تم بہت نرم دل اور مہربان معلوم ہوتے ہو۔ ویرا یہ کہتے ہوئے ٹیکسی سے نیچے اتر گئی۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر مجھے سہارا دے کر ٹیکسی سے نیچے اتارا اور میرا ایک بازو اپنے شانے پر گردن کے پیچھے سے گزار کر میرا سارا وزن اپنے کندھوں پر لے لیا۔ ویرا نے میرا دوسرا ہاتھ تھاما اور میں ان دونوں کے ساتھ کشاں ہوٹل کی طرف ہو لیا۔ اندر مختصر سی لابی میں کوئی نہیں تھا۔ ہم سیڑھیاں طے کر کے دوہرے بستر والے ایک مختصر سے کمرے میں پہنچ گئے۔ مجھے بستر پر لٹانے کے بعد ویرا نے ٹیکسی ڈرائیور کو مزید 5 پاؤنڈ کی ٹپ دی اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنا نام اور وقتی ضرورت طلبی کے لیے فون نمبر بتا کر واپس جانے لگا۔ رجسٹر کے اندر دراجات کا کیا ہوگا؟ ویرا نے پوچھا۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں واپس مڑا۔ میں نے پوچھے بغیر مسٹر اور مسز اے جی رولف کا نام درج کرا کے خود ہی دستخط کر دیے تھے۔ کرائے کی رسید لڑکی صبح دے دے گی۔ زحمت نہ ہو تو ذرا مجھے استری لا دو، مجھے شاید مسٹر رولف کی یہی قمیض دھو کر استری سے سکھانا پڑے گی، ویرا نے کہا اور وہ سعادت مندی کے ساتھ سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ نیچے سے برقی استری اس نے فوراً ہی پہنچا دی اور واپس چلا گیا۔ حیرت ہے نیچے چڑیا کا بچہ بھی موجود نہیں تھا۔ ویرا کے دروازے مقفل کرنے کے بعد میں نے دھیمی آواز میں حیرت سے دریافت کیا، دیکھتے جاؤ یہ معمہ صبح ہی حل ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ایسے گھٹیا ہوٹلوں میں ڈرائیوروں کی ملی بھگت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے سرے سے کرایہ دیا ہی نہ ہو اور صبح ہم سے ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے۔ کوئی سامنے موجود ہوتا تو یہ بات ابھی صاف ہو سکتی تھی۔ میں نے اٹھ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو چونک پڑا۔ اس حلیے میں اتنی رات گئے واقع کہیں اور پناہ ملنا ناممکن تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، پیشانی پر سوجن موجود تھی، دونوں آستینوں سمیت قمیض پر جا بجا خون کے داغ لگے ہوئے تھے اور بایاں ہاتھ تو خیر زخمی ہی تھا۔ ویرا نے سب سے پہلے میری قمیض اتروا کر واش بیسن میں پانی میں بھگو دی اور پھر میرے بائیں ہاتھ پر بندھا ہوا خون آلود رومال کھول کر زخموں کا جائزہ لینے لگی، جو خون کی پپڑیاں جم جانے کے باعث بہت گہرے نظر آ رہے تھے۔ ویرا نے تشویش کے ساتھ اس رومال کو پانی میں تر کرتے ہوئے ہولے ہولے میری ہتھیلی اور انگلیاں صاف کیں اور ادڑی ہوئی کھال کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ کا سامان لینے نیچے چلی گئی۔ اس کی واپسی کامیابی کے ساتھ ہوئی تھی۔ دوبارہ اس نے اسپرٹ سے زخموں کو صاف کرنا شروع کیا تو تکلیف ضبط کرنے کی کوشش میں میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ پھر وہ قرید کر شیشے کے ذرات صاف کرنے لگی۔ کئی جگہ شیشے کے لمبے لمبے اور باریک ٹکڑے پیوست تھے۔ انہیں نکال کر ویرا نے مشاکانہ انداز میں مرہم لگا کر میرا پورا بایاں ہاتھ اچھی طرح پٹی میں لپیٹ دیا اور خود خون آلود اشیاء سمیٹ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ ایک پیشہ ور مجرمہ تھی، بلکہ یہ پیشہ اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ بہت محتاط تھی۔ اس نے تمام خون آلود ٹکڑوں کو اسپرٹ میں بھگو کر اچھی طرح نظر آتش کیا اور راک کموڈ میں پانی کے تیز ریلے میں بہا دی اور میری قمیض دھونے میں مصروف ہو گئی۔ میں باتھ روم کے دروازے پر کھڑا دلچسپی کے ساتھ اس کی حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت وہ حقیقی معنوں میں ایک خانہ دار عورت نظر آ رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اسے زندگی کے کسی موڑ پر کوئی اچھا ساتھی مل جاتا تو شاید وہ اپنی تمام مجرمانہ مصروفیات کو خیر بات کہہ کر خوشی کے ساتھ گھریلو زندگی اختیار کر چکی ہوتی، لیکن اس خوبصورت مغربی عورت کا المیہ یہ تھا کہ یا تو وہ مردوں کو اپنا کھلونا سمجھتی رہی یا مرد اسے کھلونا سمجھ کر اس کے وجود سے اپنی آسودگیاں نچوڑ کر اسے خیر بات کہتے رہے۔ قمیض دھو کر اس نے بڑی محنت کے ساتھ بستر ہی کے ایک کنارے پر استری کی مدد سے خشک کی اور اسے سنوار کر ہینگر میں لٹکا دیا۔ اس لیے یہ کام اتنے شوق اور انہماک سے ساتھ کیا کہ وہ باہر کی دنیا سے بے نیاز ایک سیدھی سادی بیوی نظر آنے لگی تھی، جو صرف اور صرف اپنے شوہر کی خوشنودی کا خیال رکھتی ہے۔ ڈرائیور نے ہوٹل کے رجسٹر میں اپنی مرضی سے ہم دونوں کو مسٹر اور مسز لکھوا دیا تھا، لیکن نہ میں اس کا شوہر تھا نہ وہ میری بیوی۔ پھر بھی میرے معاملے میں وہ ہمیشہ سے اپنائیت کا اظہار کرتی آئی تھی، لہٰذا اس رات کے باقی
باقی لمحات میں بھی اس نے میری دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اسے اندازہ تھا کہ غزالہ کا سراغ کھو کر میں بہت اداس تھا اور آئندہ درپیش مراحل کو طے کرنے کے لیے اداسی کی اس لہر سے نجات حاصل کرنا ضروری تھا۔ ویرا کی رفاقت میں مجھے ایک محفوظ چھت کا سایہ بھی میسر آ گیا تھا اور آرام دہ بستر بھی موجود تھا، لیکن اس کمرے میں خوابناک ماحول بنانے کے باوجود اس رات کے باقی لمحات میں ہم دونوں میں سے کوئی ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ ہماری کچھ مشکلات منفرد تھیں اور کچھ مشترکہ، جن پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اس رات کی بھیگی بھیگی اور بوجھل ساعتیں گزرتی ہی چلی گئیں۔ پچھلی شام سے اس رات تک سرے اور لندن میں جو کچھ ہوا وہ ہر اعتبار سے بہت خوفناک تھا۔ ہر واردات کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ خون خرابہ ضرور ہوا تھا اور لندن پولیس اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ماہرین کے لیے ان چند گھنٹوں میں اتنا کام پیدا کر دیا گیا تھا کہ وہ کئی ہفتوں کی شب و روز مصروفیت کے بعد بھی شاید اس ہولناک قتل و غارت گری کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ لندن مشینی دور کے طرز معاشرت کا ایک ایسا شہر تھا جہاں ملک اور کریے کے لوگ آباد تھے، لیکن وہاں قانون کی بالادستی نے زندگی کی تمام سرگرمیوں کو ایک ضابطے میں ڈالا ہوا تھا جس کے اس شہر کے مکین عادی ہو گئے تھے، اور اس ضابطے میں امن و سکون اور باہمی رواداری کو بہت اہم مقام حاصل تھا۔ غزالہ کے ہاتھوں کاؤنٹری میں 2 سفید فام اسکن ہیڈز کے قتل سے شروع ہونے والی وہ خون ریز کہانی ابھی تک نہ صرف جاری تھی بلکہ تصادم اور خون ریزی میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی۔ ان 2 اسکن ہیڈز کے بعد شیفرڈز بش کے علاقے کے ایسکیوز آرمز میں ویرا کا متمد خاص ٹونی ان اسکن ہیڈز کے سرگنا کالا ہان کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر وہیں کالا ہان میرے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والا قریبی شی کا ایک بہترین سازشی دماغ فرینکی ایک موٹر وے پر میرے ہاتھوں مارا گیا، اور ابھی ان واقعات کی گرد دبنے نہ پائی تھی کہ لاشوں کے انبار وجود میں آنے لگے۔ ویرا نے جیکب کے مکان پر حملہ آور ہونے والے بیڑیوں کے غول میں سے 5 کے چیتھڑے اڑا دیے۔ چھٹا زخمی ہو کر پولیس کی تحویل میں اسپتال پہنچ گیا، اور 7واں جو ان سب کی کمان کر رہا تھا فرار ہونے کی جدوجہد میں ہمارے ہاتھ آیا اور ایک شاہراہ کے کنارے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ رات ایلن بریس کے قتل پر ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے بعد ہمارے ہاتھوں مزید 3 سفاک درندے موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ پہلے ہلٹن کی پارکنگ لاٹ میں ویرا نے اپنے ہاتھوں سے داؤد کو ذبح کیا، پھر داؤد کا وہ ہرکارہ ہمارا قیدی بن گیا جس نے ہوسٹس کلب سے ہم دونوں کو پستول کی زد پر لے کر باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ بعد میں ویرا نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی گردن توڑ کر اسے بھی جہنم واصل کر دیا تھا، اور آخر میں گروپ 9 کا ایک گرانڈیل سورما میرے ہاتھوں دردناک موت سے دوچار ہوا تھا۔ اس طرح چند گھنٹوں کی قلیل سی مدت میں ہماری طرف سے 9 دشمنوں کو ہلاک کیا جا چکا تھا۔ ٹونی سمیت 5 لاشیں اس کے علاوہ تھیں۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی قابل غور تھا کہ مس ایش برن کو بہانے سے اس کے ٹھکانے سے اٹھا کر اغوا کر لیا گیا تھا، اور شاید لارڈ آئزک بھی آزاد نہیں تھا۔ اگر داؤد نے ان کے قتل کا فیصلہ صادر کر دیا تھا تو صورتحال بہت مہیب ہو جاتی تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ ان واقعات پر پولیس پریس پوری طرح سے چیخ اٹھے گا، اور اگلی صبح کے اخبارات ان وارداتوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیلات سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور لندن کے امن پسند شہریوں میں ان بے در پہ خون ریزیوں پر خوف و ہراس کی لہر دوڑ جائے گی۔ ہر شخص اپنے سائے سے بھڑکنے لگے گا، اور کسی مشکوک اجنبی کو شہر میں کہیں بھی آسانی سے نظر انداز نہ کیا جا سکے گا۔ میں جس حالت میں ایوان ہوٹل پہنچا تھا اس کی وجہ سے بادی النظر میں ہی مشکوک نظر آتا تھا۔ عام حالات میں رقم کے لالچ میں مشتبہ افراد کو کمرے کرائے پر دے دینا اور بات تھی، لیکن اخبارات میں شہر کے واقعات پڑھنے کے بعد مجھ جیسے مشکوک اجنبی کو نظر انداز کرنا ہوٹل والوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ ویرا کا خیال تھا کہ ان لوگوں کے باخبر ہونے تک اگر ہم ہوٹل ہی میں رکے رہتے تو وہ پولیس کو مطلع کر کے ہمیں ہوٹل ہی سے گرفتار کرا سکتے تھے۔ اس اعتبار سے عافیت کی راہ بس ایک ہی تھی کہ ایوان ہوٹل میں اخبارات پہنچنے سے پہلے ہم ہوٹل چھوڑ دیتے۔ اگر بعد میں اخبارات پڑھ کر ہوٹل کے مالکان کو ہمارا خیال بھی آتا تو ہمارے موجود نہ ہونے کی بنا پر وہ ہوٹل نام نہاد نیک نامی اور پولیس کی کڑی باز پرس سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کیے رہتے۔ پولیس کو ہوٹل میں مدعو کر کے وہ لوگ اپنا سارا اگلا پچھلا ریکارڈ سراغرسانوں کے سامنے رکھنے پر مجبور ہو جاتے، اور اندراجات کی بے قاعدگیوں کی
بنا پر ان کا لائسنس منسوخ ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے۔ اس معاملے میں ہوٹل والوں کی بے پرواہی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے نہ صرف ٹیکسی ڈرائیور کے بتائے ہوئے مفروضہ نام کسی تصدیق کے بغیر تسلیم کر لیے تھے، بلکہ رجسٹر میں بھی اسی سے دستخط کرا لیے تھے۔ نہا دھو کر ٹھیک 6 بجے ہم نے ہوٹل کا کمرہ چھوڑ دیا۔ پٹیوں میں لپٹے ہوئے زخموں کو چھپانے کے لیے میں نے اپنا بایاں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا تھا اور قمیض صاف ہونے کے بعد میری پیشانی کے ابھار بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھے تھے۔ ہم نیچے اترے تو دفتر میں ایک طرف پڑے ہوئے صوفے پر ایک دبلی پتلی سی خوبصورت سی لڑکی دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ ہم ڈرائیو وے کے ذریعے کرایہ پیشگی ادا کر چکے تھے۔ ہوٹل سے مستعار لی ہوئی استری اوپر کمرے میں موجود تھی، جبکہ کرائے کی رسید سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس لڑکی کی نیند خراب کرنے کے بجائے ویرا کو خاموشی سے نکل جانے کا مشورہ دیا اور وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ ڈسکس گارڈنز کے یہ ہوٹل عیاشیوں کے اڈے ہیں، انتظامیہ سے اجازت لیے بغیر کوئی مہمان جن سے مخالف کے کسی ملاقاتی کو اپنے کمرے میں نہیں لے جا سکتا، اور صبح 3-4 بجے کے بعد نکاسی کے راستے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ جا کر دیکھ لو، دروازہ مکفل نہ ہوا تو اس کی نیند خراب کیے بغیر نکل چلیں گے۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر تباہ آزمائی کی اور لندن کی اس کھلنڈری امیر زادی کے تجربات کا قائل ہو گیا۔ وہ نہ جانے کب اور کس کے ساتھ ادھر آئی تھی جو ان ہوٹلوں کے بارے میں اتنی باخبر تھی۔ ویرا کے چھیڑنے پر سوئی ہوئی لڑکی نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور بکھلا کر ادھ جلی سگریٹ ایشٹرے میں مسل کر نئی سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ صبح بخیر، چند ثانیوں بعد اس لڑکی کی معصومانہ آواز سنائی دی، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں تمہاری؟ ہم 3 نمبر کمرے میں مقیم تھے، اب واپس جانا چاہتے ہیں۔ ویرا نے کہا، اوہ رات تم دونوں ہی آئے تھے؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ بیٹھو بیٹھو، میں ابھی بل تیار کیے دیتی ہوں۔ بل شاید رات ادا کر دیا گیا تھا، ہمیں رسید کی ضرورت نہیں۔ اوہ نو، اس نے بڑی ادا سے گردن جھٹک کر کہا، رسید کے بغیر ہم گاہکوں سے 1 پیسہ بھی وصول نہیں کرتے، اس بارے میں تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہماری پشت پر لگے ہوئے ایک دیوار گیر نوٹس کی طرف اشارہ کیا جس پر گاہکوں کے لیے ہر ادائیگی کی رسید وصول کرنے کا مشورہ درج تھا۔ کرایہ 28 پاؤنڈ، اس نے اونچی آواز میں کہتے ہوئے بل پر اندراج کیا، مگر یہاں تو ڈبل روم میں شاور کرایہ 20 پاؤنڈ درج ہے۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے نوٹس کے برابر میں لگے ہوئے نرخ نامے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، 3 نمبر میں صرف شاور نہیں، پرائیویٹ واش اور باتھ روم بھی ملحق ہے۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے اسی معصومانہ لہجے میں کہا اور اپنی دانست میں اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے بولی، اور استری کے 2 پاؤنڈ ہوئے وہ اوپر ہی ہے نا؟ ہاں، کمرے میں پڑی ہے۔ ویرا نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے کہا، استری استعمال کی تھی؟ لڑکی نے قلم روک کر سوال کیا، اور ویرا سے اس بات میں جواب ملتے ہی بجلی کی مد میں 90 پی کی رقم کا اعلان کرتے ہوئے اسے بل میں درج کر دیا۔ واش روم بھی 2 مرتبہ استعمال ہوا تھا۔ میں نے سنجیدہ رہنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے یاد دلایا، وہ کرائے میں شامل ہے۔ اس نے خلیقانہ مسکراہٹ کے ساتھ بل پھاڑ کر ویرا کی طرف بڑھا دیا۔ بل کی رقم وصول کر کے اس نے میز کی دراز سے چابی نکالی اور ننگے پاؤں نکاسی کے راستے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھول کر اس نے دل فریب انداز میں ہمیں الوداع کہا، اور اس سے پہلے کہ اسے ادائیگی کوئی اور مد یاد آتی ہم دونوں پھرتی کے ساتھ کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ یہ تو کھلی ہوئی دھاندلی ہے۔ قہر آلود فضا میں چند قدم آگے بڑھنے کے بعد میں نے احتجاج آمیز لہجے میں کہا، دھاندلی نہیں، یہ تمہاری مجبوری کی قیمت ہے جو وصول کی گئی۔ ویرا ہنستے ہوئے بولی، میں تو رات ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ صبح دوبارہ بل کی ادائیگی کا مطالبہ ہوگا۔ یعنی وہ خبیث 28 پاؤنڈ صاف لے اڑا۔ اس نے لڑکی کو بھی اس کا حصہ دیا ہوگا، ورنہ رات کو وہ دفتر سے غائب نہ ہوتی۔ اسی بات پر تو میرا بھی ماتھا ٹھنکا تھا، اور پھر بھی تم نے ڈرائیور کو نکل جانے دیا۔ یہ نہ بھولو کہ صرف 28 پاؤنڈ خرچ کر کے تم بہت سی دشواریوں سے بچ گئے۔ رواداری اسی کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی حرکتوں پر نہ جاؤ۔ بس یہ خیال رکھو کہ تم اپنی مجبوریوں کی کتنی قیمت ادا کر سکتے ہو۔ میں ڈرائیور کو فون پر ملامت تو ضرور کروں گا۔ میں اس طرح اعلان بے وقوف بنائے جانے پر جلایا ہوا تھا، مگر ویرا نے جلد ہی مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ جب ڈرائیور کی نیت شروع ہی سے خراب تھی تو نہ اس نے اپنا درست نام بتایا ہوگا، نہ ہی فون نمبر صحیح رہا ہوگا۔ ٹیکسی کا نمبر نوٹ کرنے کی ہم میں سے کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ صبح کی خنک ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم یہ روڈ کے ٹیوب اسٹیشن پر پہنچے، جو اپنی ساخت کے اعتبار سے لندن کا قدیم ترین ٹیوب اسٹیشن نظر آ رہا
رہا تھا۔ ہم ٹکٹ گھر کی کھڑکی سے فارغ ہوئے تو وہیں کہیں بھی دوسرے جدید ٹیوب اسٹیشنوں کی طرح نشیبی زینے تھے، نہ کشادہ فضا، البتہ لوہے کے جنگلوں والے کمرے نما ایک دیو ہیکل لفٹ مسافروں کو نیچے لے جانے کے لیے تیار تھی۔ اس لفٹ کے دونوں طرف پھسلنے والے آہنی جنگلے تھے، ایک طرف سے مسافر داخل ہو کر پچھلی سمت میں سمٹے جا رہے تھے۔ 18ویں صدی کے کسی شاہی قید خانے سے مشابہ اس لفٹ میں جب مسافروں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا تو لندن ٹرانسپورٹ کے باوردی ملازم نے دروازہ بند کیا اور لفٹ ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ نیچے اترنے لگی۔ آہنی جنگلوں کے درمیان سے نظر آنے والی سنگلاخ دیواریں دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی اندھے کنویں میں اترتے جا رہے ہوں۔ سست رفتاری کے ساتھ ایک طویل عمودی فاصلہ طے کرنے کے بعد لفٹ تھم گئی، دوسری طرف کا دروازہ سرکایا گیا اور قطار بند مسافروں کے ساتھ باہر نکل کر ہم دونوں بھی اپنے پلیٹ فارم کی طرف بڑھ گئے۔ اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ ٹیوب اسٹیشن کے ایک گوشے میں ٹرین کا انتظار کرتے ہوئے میں نے ویرا سے اردو میں سوال کیا۔ فی الحال تو تمہیں کنگز کراس تک پہنچانے جا رہی ہوں، اس کے بعد سب سے پہلے کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کروں گی جہاں ہم تینوں آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ ہوٹلوں میں رہ کر زیادہ دن تک اپنی گردنیں نہ بچا سکیں گے۔ رات کے واقعات کے بعد پولیس شہر کا چپا چپا چھان مارے گی۔ آخر تم پہلے کہاں رہتی رہی ہو؟ میں نے چونک کر وہ سوال کیا جو مجھے اصولاً بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ مے فیئر کے علاقے میں میرا 3 کمروں کا ذاتی فلیٹ ہے جہاں زندگی کی ساری آسائشیں موجود ہیں، لیکن میں ادھر کا رخ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ فلیٹ شی کے بہتیرے لوگوں کے علم میں ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، آخر تم ان لوگوں سے کب تک چھپتی پھرو گی؟ اب تو داؤد بھی راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کے بعد تم اپنی کھوئی ہوئی حیثیت بحال کرانے کی کوشش کر سکتی ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یہی معلوم نہیں کہ فی الوقت تنظیم میں میری کیا حیثیت ہے۔ میں نے واقعی کچھ کھویا بھی ہے یا محض سایوں سے ڈر کر بھاگتی پھر رہی ہوں؟ اتنی کھلی محاذرائی کے بعد بھی اگر تمہاری بے یقینی کا یہ عالم ہے تو مجھے حیرت ہے۔ محاذرائی داؤد سے تھی، اس نے فوراً میری تصحیح کرتے ہوئے کہا، یہ نہ بھولو کہ داؤد اور شی 2 الگ الگ اکائیاں ہیں۔ داؤد کو اوپر سے تمہارے معاملات میں جو چھوٹ اور رعایتیں ملیں وہ ان کی آڑ میں مجھے بھی نیچا دکھانا چاہ رہا تھا۔ تنظیم نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا ہوتا تو داؤد کبھی کا مجھے راہ سے ہٹا چکا ہوتا، پھر یہ گتھی کیسے سلجھاؤ گی؟ داؤد کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے میں سب ہی سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اب کوئی ٹھکانہ تلاش کر کے سب سے پہلے جان کے رابطہ قائم کروں گی تاکہ موجودہ صورتحال واضح ہو سکے۔ یہ جان کون ہے؟ میں نے تجسس امیز لہجے میں پوچھا۔ بس انگلینڈ کا A2 سمجھ لو، عملاً سارے معاملات کا ذمہ دار ہے اور اس کے اوپر 3 بڑوں کا ایک بورڈ ہے جو جان کے لیے پالیسیاں وضع کرتا ہے۔ یہاں جان صرف بورڈ کو جواب دہ ہے اور میرے لیے کیا تجویز ہے؟ تم حتی الامکان ہوٹل کے کمرے میں ہی محدود رہو، لیکن اس طرح بھی نہیں کہ ہوٹل کے عملے کو شک ہو جائے۔ اس وقت تمہیں 2 طرف سے بدترین خطرات کا سامنا ہے، شی اور مقامی حکام۔ شی والے تمہاری گات میں ہے اور مقامی حکام کو اپنے مجرم یا مجرموں کی تلاش ہے۔ دور سے پٹریوں پر بڑھتی ٹرین کے آہنی پہیوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی اور پلیٹ فارم پر موجود مسافر سرے پر جمع ہونے لگے۔ ٹرین کے رکتے ہی اس کے خود کار دروازے کھلے اور مسافروں کے اترنے کے بعد نئی کھیپ کے سوار ہوتے ہی ٹرین ہچکولے لیتی ہوئی خوابناک آوازوں کے ساتھ تیزی سے آگے روانہ ہو گئی۔ میرے ذہن میں گزری ہوئی رات کے واقعات پھر سے تازہ ہونے لگے۔ آخری بار ہم شکست سے بال بال بچے تھے۔ اس کامیابی میں بے ہوش کرنے والی کیمیاوی گیس کی گیندوں کا کمال اہم کردار ادا کیا تھا جو اس وقت ویرا کے وینٹی بیگ میں پڑی ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ شبھ دے میرے لیے کہیں بھی کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ تمہارے بیگ میں 2 گیندوں کے ساتھ ایک بے آواز ہتھیار بھی موجود ہے۔ اگر یہ چیزیں میری تحویل میں ہوں تو کسی بری گھڑی میں کام آ سکتی ہیں۔ میں نے قرب و جوار میں موجود مسافروں کا جائزہ لے کر اردو میں آہستہ سے کہا، یہاں میں بیگ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ٹیوب کی کھڑکیوں کے سارے شیشے اس وقت آئینہ بنے ہوئے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ کون کہاں بیٹھا شیشے میں ہم ہی کو دیکھ رہا ہو۔ میں دل ہی دل میں اس کے مشاہدے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس وقت ٹرین ایک تاریک زیر زمین راستے سے گزر رہی تھی اور اندر کمپارٹمنٹ میں روشنیاں جل رہی ہونے کی وجہ سے کھڑکیوں کے شفاف شیشوں میں ہر طرف مختلف زاویوں سے مسافروں کے عکس نظر آ رہے تھے اور ایسی صورت میں کوئی بھی مشتبہ حرکت خطرناک ہو سکتی تھی۔ پھر ایک شیشے ہی میں مجھے ایک مسافر کے ہاتھوں میں دبا ہوا ایک روزنامہ
وہاں کا پہلا صفحہ نظر آیا جس میں جلی سرخی سرے کے واقعے سے متعلق تھی اور میں نے کنگز کراس پر اسٹال سے اخبارات لینے کا فیصلہ کر لیا۔ کنگز کراس ٹیوب اسٹیشن پر ویرا نے گیس کی گیندیں میرے حوالے کر دی، لیکن پستول کے لیے میرے لباس میں کہیں گنجائش نہیں تھی، لہٰذا میں گیندوں پر ہی اکتفا کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن کی زیر زمین عمارت سے باہر آ کر میں نے ایک اسٹال سے صبح کے 2-3 اخبارات خریدے جن کے پہلے صفحے شہر میں ہونے والی خون ریزی کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس دوران میں میرا بایاں ہاتھ مستقل طور پر پتلون کی جیب میں تھا، لہٰذا میں نے رقم ادا کر کے اخبارات بغل میں دبائے اور اسٹیشن کی عمارت سے کھلی فضا میں نکل کر سڑک عبور کرتے ہوئے اپنے ہوٹل کی طرف ہو لیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سلطان شاہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے پر اس کی ورم آلود اور بے خواب آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور لبوں میں سلگتی ہوئی سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ تمباکو نوشی کب سے شروع کر دی تم نے؟ میں نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے دیدوں کو گردش دے کر سوال کیا۔ کچھ دیر اور نہ آتے تو شاید شراب پی رہا ہوتا، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا ذلیل اور بے بس محسوس نہیں کیا جتنا آج رات محسوس کر رہا تھا۔ مجبوری تھی برخوردار۔ میں نے جیب سے ہاتھ نکال کر تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر گرتے ہوئے کہا، ستارے ہی اچھے تھے جو میں زندہ بچ گیا، ورنہ اس وقت تم مردہ خانے میں میری شناخت کر رہے ہوتے، مر جاتے تو گلہ نہ ہوتا۔ اس نے میری طرف مڑے بغیر بے رحمانہ لہجے میں کہا، بچ گئے تھے تو کم از کم فون ہی کر دیتے، آج رات ہوٹل واپس نہ آ سکو گے۔ خون میں لتڑے ہوئے کپڑوں کے ساتھ میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، فون کرنا تو بہت بڑی بات تھی، تمہیں کیا معلوم کہ میں کن خطرناک حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس نے غصے میں سگریٹ قالین پر پھینک کر چپل سے مسل دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم خطرات میں گرے ہوئے تھے، تمہیں ویرا کے ساتھ چھوڑ کر میں نے ایک فاش غلطی کی تھی، لیکن ہوٹل میں آنے کے بعد میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا، نہ تمہارا سراغ لگا سکتا تھا، نہ اپنی جہالت کی وجہ سے کسی سے بات کرنے کے قابل تھا۔ میں نے ساری رات کمرے میں ٹہل کر گزار دی۔ اگر تم چاہتے تو ویرا ہی اسے مجھے فون کرا سکتے تھے، لیکن میں اسے اچھی طرح سمجھنے لگا ہوں کہ اس کی رفاقت نے تمہارے ذہن سے میرا خیال ہی محو کر دیا ہوگا۔ شاید وہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ندامت محسوس کی، لیکن زبان سے اس کے لگائے ہوئے الزام کو تسلیم کر لینا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے اپنے داہنے ہاتھ سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا اول فول بک رہے ہو تم؟ میں اس کے ساتھ گلچھرے نہیں اڑا رہا تھا۔ آخر تم سے کس نے کہا تھا کہ رات بھر میری واپسی کا انتظار کرو؟ پڑھ کر سو جاتے آرام سے۔ مجھ پر احسان کس بات کا جتا رہے ہو؟ میری طرف پلٹا تو اس کی آنکھیں نمناک تھیں۔ تمہیں اپنے روبرو زندہ دیکھ کر شاید میرا دماغ الٹ گیا ہے، اس نے وفورے جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ورنہ رات مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم کہیں کسی مارکے میں کام آ گئے ہو۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا اور دھیمی آواز میں بولا، اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہوں سلطان شاہ۔ تم سے الگ ہونے کے بعد بھی 2 اور حریفوں کو موت کی نیند سلایا ہے۔ اخبار پڑھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میری رات کس طرح ٹھوکریں کھاتے گزری ہے۔ اسے اپنی جھوٹی پارسائی اور سنگلاخ مردانگی کا یقین دلانے کے لیے میں نے دانستہ ویرا کے ساتھ ایوان ہوٹل میں قیام کا تذکرہ گول کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایوان ہوٹل سے اسے اطلاع نہ دے کر میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا اور میرا دل اس غلطی پر مسلسل مجھے ملامت کر رہا تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ مجھ سے الگ ہوتے ہوئے اس کی نگاہ میرے بائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹیوں پر پڑی تو وہ مضطرب ہو گیا۔ ہتھیلی اور انگلیوں پر زخم آئے ہیں، میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا، اور وہ شرمندہ ہو کر اپنی تلخ نوائی پر معذرت کرنے لگا۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، ہم دونوں نے اپنے وطن میں اور وطن سے باہر جس انداز میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، اس کی بنا پر اس نے میری ذات سے بہت سی توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ اب یہ میری بدقسمتی تھی کہ اس رات میں ویرا کی ذات کا سہارا ملنے پر اسے بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ میری کہانی اس کے لیے بہت دلچسپ اور سنسنی خیز ثابت ہوئی، مگر آخر میں نے ایوان ہوٹل کا ذکر گول کر کے اسے یہی بتایا کہ رات گئے ویرا مجھے لے کر اپنے ایک شناسا کے گھر پہنچی تھی، جہاں فون نہیں تھا، وہاں خون کے داغ دھو کر قمیض سکھاتے ہی ہم روانہ ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ اخبار دیکھے بغیر میں مزید کوئی بات نہ کر سکوں گا، لہٰذا ایک اخبار اس نے لے لیا اور میں روزنامہ سن کے مطالعے میں مصروف ہو گیا، جس کا پہلا صفحہ لندن اور سرے میں قتل و غارت گری کی کہانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے اور ویرا کے ہاتھوں سرزد ہوا تھا وہ اخبار میں
منوان موجود تھا اور نامہ نگار نے گزری ہوئی رات کو خون ریزی کے اعتبار سے لندن کے جرائم کی تاریخ میں بدترین رات قرار دیا تھا، جس میں متعدد انسانی جانوں کے اتلاف کے باوجود نہ تو کوئی مجرم ہاتھ آیا تھا، نہ اس خون ریزی کے اسباب اور مقاصد روشنی میں آ سکے تھے۔ البتہ نامہ نگار نے بڑی جدوجہد کے بعد یہ کھوج نکال ہی لیا تھا کہ اپنی کرائے کی کار میں ذبح کیا جانے والا داؤد احمد خان ایک معزز پاکستانی تھا جو چند روز قبل ہی وہاں پہنچ کر ہلٹن میں مقیم ہوا تھا۔ ہوٹل کے فلور سروس سٹاف کے بیان کے مطابق داؤد کے بہت سے مقامیوں سے گہرے روابط تھے جو اکثر اس سے ملنے آتے رہے تھے، اور ڈیوڈ ایولنگ نامی سفید فام جس کی موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے واقع ہوئی تھی اور جس کی لاش ہلٹن سے بہت دور ایک ویرانے میں دریافت ہوئی تھی، پچھلے 2 روز سے داؤد کے پاس آ رہا تھا اور واردات سے چند گھنٹے قبل اسی کے کمرے میں موجود تھا۔ بلکہ یہ راز بھی فاش ہو گیا تھا کہ ہلٹن سے روانگی پر داؤد نے کارگو لفٹ استعمال کی تھی اور ڈیوڈ نے کاؤنٹر پر اس کا حساب بے باک کیا تھا۔ کمرے سے ڈیوڈ کے ہمراہ سوٹ کیس لے کر آنے والے پورٹر کے بیان سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ جب ڈیوڈ رپورٹر کو ٹپ دے رہا تھا تو اس وقت یا اس سے ذرا آگے پیچھے داؤد کو ذبح کیا گیا تھا اور داؤد کے قاتل یا قاتلوں نے ہی ڈیوڈ کو یرغمال بنا کر باز پرس کے بعد ایک ویرانے میں گردن توڑ کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح 2 لاشوں کے درمیان ایک یقینی تعلق دریافت کر لیا گیا تھا۔ تیسری لاش جو شکی القلب کا شاہکار تھی ان دونوں سے الگ سمجھی گئی تھی، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ماہرین کے مطابق وہ مسخ شدہ لاش زیر زمین دنیا کے ایک ایسے بدنام شخص کی تھی جسے کئی بار منشیات کی غیر قانونی تجارت کے شبہ میں پکڑا گیا تھا، لیکن کسی مرتبہ بھی پولیس اسے 24 گھنٹوں سے زیادہ حوالات میں رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ہر بار اس کی فوری ضمانت کرا لی گئی تھی اور پولیس اس پر عائد الزامات ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہی تھی۔ اخبار نے سوال اٹھایا تھا کہ پولیس میں ریکارڈ نہ ہونے کے باوجود ڈیوڈ ایولنگ کا ماضی بھی داغدار تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ شہر میں منشیات کا کاروبار کرنے والی حریف تنظیموں میں کوئی تنازع کھڑا ہو گیا ہو اور پولیس کو درمیان میں لائے بغیر اپنے وسائل سے ایک دوسرے کو میدان سے باہر نکال کرنے پر تل گئے۔ سرے کا واقعہ پولیس سمیت ہر ایک کے لیے ایک بے سروپا معمہ بنا ہوا تھا، مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ وہاں مرنے والے 5 آدمی جرائم پیشہ ثابت ہوئے تھے جو ان دنوں ایلن بریج کے لیے کام کر رہے تھے، اور ایلن بریج خود لندن اور سرے کے درمیان ایک سڑک کے کنارے مردہ حالت میں ملا تھا۔ پولیس کو شبہ تھا کہ ایلن کسی بڑے گروپ کے لیے کام کر رہا تھا، چونکہ اس کے آدمی سرے میں جیکب کے مکان پر ہونے والے دھماکے میں مارے گئے تھے، لہذا ان تمام وارداتوں کا تعلق ایسکیوز آرمز کے دوہرے قتل سے قائم کر لیا گیا تھا جو کاؤنٹی میں 2 گنجوں کے قتل کے بعد رونما ہوئے تھے۔ یعنی پولیس نے سونیا کی ذات سے داؤد تک سب کو تفتیش کی ایک ہی لڑی میں پرو کر یہ نظریہ قائم کر لیا تھا کہ 2 حریف گروہوں میں سے کم از کم ایک بین الاقوامی گروہ تھا جسے سونیا سے داؤد تک ہر ایک کا تعاون حاصل تھا اور مقامی مجرم دونوں گروہوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں سرے سے ہاتھ آنے والے زخمی کو کلیدی اہمیت دی گئی تھی، لیکن پولیس کے اہلکار یہ تصور بھی نہ کر سکے تھے کہ اس زخمی کو مزید کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس زخمی کے ہوش میں آنے سے قبل ہی رات گئے پر اسرار طریقے پر اسپتال میں زہر دے کر اس واحد گواہ کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا، اور ایسی جسارت کسی اکیلے ذہن کی بس سے باہر تھی۔ زخمی کی ہلاکت میرے لیے اچنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ ویرا نے سرے سے واپسی پر ہی اس خدشے کا اظہار کیا تھا، اور پولیس نے جس تیزی کے ساتھ کاؤنٹی سے لندن تک کے واقعات کی کڑیاں ملائی تھیں، ان کی بنا پر مجھے پورا یقین تھا کہ سرے کے زخمی کو راستے سے نہ ہٹایا جاتا تو پولیس بہت جلد شی کے ذمہ داروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔